محمد میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ ام جمیل کی اس بات سے رسول اللہ کو دکھ پہنچا ہے۔ آج کا عنوان پہلے مسلمان۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے جس نعمت کی خواہش کی تھی، اللہ کریم نے وہ نعمت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کی شکل میں انسانیت کو عطا کی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا، انہیں پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت کسی اور کو نہیں بلکہ اپنا دل، جان، مال و دولت اور محبت نثار کرنے والی سیدہ خدیجہ کو ملی ہے۔ اس بات پر تمام مسلمان اور تاریخ دان متفق ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے پہلے کوئی مرد یا عورت رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ کے کردار کی عظمت سیدہ کے سامنے ہے۔ دنیا داری اور معاملات آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ رسول اللہ کا سلوک، یتیموں کی مدد، لوگوں کے درمیان طرز عمل اور تنہائی سیدہ کے سامنے ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ رسالت کی ذمہ داریاں نبھانے میں رسول اللہ کی مدد کرتی اور مشکل لمحات میں حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں۔ اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ کے ذریعے ہی رسول اللہ کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ جب مکہ کے لوگ رسول اللہ کو جھٹلاتے اور تلخ کلامی کرتے ہیں تو گھر آنے پر سیدہ ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والی شریک حیات ہی رسول اللہ کا حوصلہ بڑھا سکتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے اور حوصلہ بڑھانے کا صلہ اللہ کریم نے یوں دیا کہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سیدہ خدیجہ کو سلام پہنچائیے، وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آ رہی ہیں۔ انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے محل بنایا ہے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی کوفت۔ رسول اللہ نے جب سیدہ خدیجہ کو اللہ کریم کا پیغام پہنچایا تو سیدہ نے کہا، اللہ کریم سلام ہے اور ساری سلامتی اسی سے ہے۔ جبرائیل پر سلام ہو، اللہ کے رسول پر سلام ہو، آپ پر اللہ کریم کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ساتھ ان کے گھر پر رہتے ہیں۔ علی کی تربیت رسول اللہ کے گھر پر ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی چچی فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں، جب ہمارے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو محمد نے اس کا نام علی رکھا۔ محمد نے علی کے منہ میں اپنی زبان دی جسے علی چوستا رہا۔ ایک دن رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ کو نماز ادا کرتے دیکھ کر علی حیران ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ علی نے پوچھا ہے، آپ لوگ ابھی کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ نے علی کو بتایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے پرے رہو۔ علی کہہ رہے ہیں، یہ بات میں نے اسے پہلے نہیں سنی، میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا ہے، علی اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو کسی اور پر ظاہر مت کرنا۔ علی نے رات سوچ بچار میں گزاری ہے۔ اللہ کریم نے علی کو صحیح اور غلط کا شعور عطا فرمایا۔ صبح علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے ہیں۔
علی نے रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस बात को सबसे छुपाया हुआ है। अली अशरा मुबश्शरा में शामिल हैं। अली रसूलुल्लाह पर ईमान लाए तो इनकी उम्र 10 साल है। कुछ तारीख दानों के मुताबिक अली की उम्र 8 साल से 11 साल के दरमियान है। बाद के दिनों में रसूलुल्लाह और अली नमाज अदा कर रहे थे कि अबी तालिब का उधर से गुजर हुआ। अबी तालिब ने इन दोनों को इबादत करते देखा तो अली से पूछा, बेटा ये कौन सा दीन है जिसे तुमने इख्तियार किया है? अली ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए हैं मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। अबी तालिब ने कहा, बेटा मोहम्मद ने तुम्हें नेकी की तरफ बुलाया है, उसका साथ ना छोड़ना और मजबूती से उसके साथ खड़े रहना। अब्दुल काबा रसूलुल्लाह के बचपन से ही इनके दोस्त हैं। एक दूसरे के पास आना जाना, सलाह मशवरे रोजाना की आदत है। कई तिजारती सफर अब्दुल काबा ने रसूलुल्लाह के साथ किए हैं। इनकी आदत और ख्यालात रसूलुल्लाह के बहुत करीब हैं। अब्दुल काबा भी हनीफ हैं। अब्दुल काबा ने रसूलुल्लाह की 40 साल की जिंदगी बहुत करीब से देखी है। ऐलाने नबूवत से पहले ही रसूलुल्लाह की खूबियों के मोतरिफ हैं। इन्हें अपने दोस्त से बेहतर कोई शख्स नजर ही नहीं आता। ये रसूलुल्लाह की किसी बात को नहीं टालते। अब्दुल काबा मक्का के अमीर ताजिरों में से एक हैं। निहायत सखी और लोगों पर एहसान करने वाले हैं। रसूलुल्लाह के ऐलाने नबूवत से कुछ अरसा पहले अब्दुल काबा ने एक ख्वाब देखा। एक चांद मक्का में उतरा और इसकी रोशनी तमाम घरों में फैल गई है। इस चांद का टुकड़ा मक्का के हर घर में गिरा, फिर सारे टुकड़े इकट्ठे हुए और मुकम्मल चांद बन गया। चांद मुकम्मल होकर अब्दुल काबा की गोद में आ गया है। अब्दुल काबा खुद भी ख्वाबों की ताबीर बताने के माहिर हैं। इन्होंने अहले किताब के किसी आलिम से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उसने कहा है, वो नबी जिसकी आमद का इंतजार है उसके जाहिर होने का जमाना बहुत करीब है। जब वो नबी जाहिर होगा तो तुम उसकी पैरवी करोगे। उसकी पैरवी करने में तुम सारे जहान से ज्यादा खुशकिस्मत हो जाओगे। अब्दुल काबा ने रसूलुल्लाह के साथ वक्त गुजार कर बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं कि इन्हें रसूलुल्लाह के आली मकाम होने का यकीन है। शायद कुदरत ने इन्हें रसूलुल्लाह की दोस्ती और मदद के लिए चुन लिया है। वर्का बिन नौफल और दूसरे साहिबाने इल्म ने आखिरी नबी के बारे में बहुत सी पेशगोइयां की हैं जो बाकी लोगों के अलावा अब्दुल काबा के इल्म में भी हैं। अब्दुल काबा हकीम बिन हज़ाम के पास बैठे हैं कि हकीम की कनीज इनके पास आई और कहने लगी, आपकी फूफी खदीजा आज ये ख्याल कर रही हैं कि उनके शौहर मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, ऐसे ही जैसे मूसा अल्लाह के नबी थे। अब्दुल काबा ने ये सुना तो वहां से निकलकर सीधे रसूलुल्लाह के पास आ गए हैं। आपसे इस बारे में पूछा है। रसूलुल्लाह ने जिब्राइल के आने वही के बारे में इन्हें बताया और ईमान लाने की दावत दी है। अब्दुल काबा ने कहा है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने सच कहा, आप सच्चे हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह ने अब्दुल काबा बिन उस्मान का नाम बदलकर अब्दुल्लाह बिन उस्मान रख दिया है। आपकी कुनियत अबू बकर है। अबू बकर का लक़ब अतीक है। कुछ तारीख दानों के मुताबिक ये लक़ब इन्हें रसूलुल्लाह ने दिया। तारीख आपको अबू बकर बिन अबू क़हाफ़ा और अबू बकर सिद्दीक बताती है। रसूलुल्लाह ने इन्हें जहन्नुम की आग से आज़ादी की खुशखबरी दी। अबू बकर अशरे मुबशरा में शामिल हैं। ईमान लाते वक्त अबू बकर की उम्र 38 साल है।
ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے، نہ وہ جھجکا نہ اس نے کوئی بات کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عشرہ مبشرہ میں شامل 7 لوگ ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ ابتدا میں رسول اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ سیدہ خدیجہ کے بعد ایمان لانے والا کون ہے؟ تاریخ دان اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ بچوں میں علی ابن ابی طالب اور جوان مردوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے۔ علی اور زید بن حارثہ کو بچپن میں رسول اللہ کا گھر نصیب ہوا ہے۔ زید کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں 15 سال گزر چکے ہیں۔ زید تو دل سے اپنے آقا پر جان نثار کرتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اور علی کو رسول اللہ پر ایمان لاتے دیکھا تو انہوں نے بھی گواہی دی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹیاں اور ام ایمن بھی رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ غلاموں میں بلال بن رباح سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ بلال ایمان لائے تو ان کی عمر 33 سال ہے۔ اس وقت بلال عبداللہ بن جدعان کے غلام ہیں۔ تاریخ بلال کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بھی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت سعد کی عمر 17 سال ہے۔ سعد کا پورا نام سعد بن مالک بن اوہیب بن عبد مناف ہے۔ ان کا تعلق بنی زہرا سے ہے۔ رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمینہ سعد کے والد کی چچا زاد بہن ہیں۔ سعد کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے 5ویں پشت پہلے کلاب بن مرہ پر جا کر ملتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سعد ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ سعد اپنے آپ کو ثلاثۃ الاسلام یعنی تیسرا مسلمان کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے ساتھ لڑائی میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ نے اپنے ترکش کے سارے تیر سعد کے سامنے بکھیر دیے۔ سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہیں جنہیں غزوہ احد میں تیر اندازی کرتے دیکھ کر رسول اللہ نے کہا، میرے ماں باپ سعد پر قربان۔ رسول اللہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہا کرتے تھے، سعد میرے ماموں ہیں، ہے کوئی میرے ماموں جیسا؟ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا ایمان یعنی اسلام ظاہر کرنے والے 7 لوگوں کے نام یہ ہیں: محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر بن عثمان، عمار بن یاسر، سمیہ بنت خبات، صہیب بن سنان رومی، بلال بن رباح، مقداد بن عبداللہ تمیمی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ سب نام رسول اللہ پر پہلے ایمان لانے کا اعلان کرنے والوں کے ہیں، اسی لیے ان میں سیدہ خدیجہ، رسول اللہ کی بیٹیوں ام ایمن اور علی ابن ابی طالب کا نام شامل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان بعد کے سالوں میں کیا۔